بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر آپ سے روز الپاک سے مخاطب ہوں۔ آج پھر یہاں بادل ہیں اور میں نے سوچا کہ جھیل کے کنارے بیٹھ کے روز الپاک میلوں لمبا پھیلا ہوا ہے اور اس میں کچھ جھیلیں بھی ہیں۔ میں اپنی بیٹی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے میری اس ریکارڈنگ کے لیے ٹرائی پوڈ لے دیا، جس سے مجھے ذرا سہولت ہو گئی ہے کہ آپ کو کچھ خوبصورت مناظر بھی دکھائے جائیں۔ مجھے تھوڑا ٹریمر ہے جس وجہ سے پرابلم ہوتا ہے فوٹوگرافی میں۔ آج موسم اور مبارک اسلامی مہینے کے اعتبار سے میرا جو موضوع ہے وہ روحانیت ہے، اور مجھے اس ضمن میں بہت سارے سوالات موصول ہوتے ہیں اور میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے بنیادی کانسیپٹ بھی کسی چیز کے بارے میں کلیئر نہیں ہے۔ لائک ایک دو بچوں نے کہا جی کہ روح کا قرآن شریف میں کہاں تذکرہ ہے، یا روحانیت کا کہاں تذکرہ ہے۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں۔ میرے نزدیک میں آپ کو بتاؤں، میں ثابت کر سکتا ہوں، میرے سے کوئی بحث کر لے، سب سے بہترین روحانیت کا علم کی جو سورس ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر جبرائیل کے تھرو وحی کے ذریعے اترا یہ قرآن پاک کا نسخہ ہے۔ میں درجنوں آیتیں کوٹ کر سکتا ہوں جن سے کہ انسان کا مقصد صرف اور صرف ادھر روحانی ٹرانسفارمیشن ہے۔ یہ ایک انسانی ارتقاء ہے جو دراصل کانسٹنٹلی ہو رہا ہے، اور اس میں بنیادی رول جو ہے وہ روح کا ہے، روح کی انرجی یا روشنی کا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن شریف میں بار بار اس روشنی کے بارے میں آتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، آپ دیکھیں کہ مطلب، اور پھر کہ زمین اور آسمان کا یہ نور ہے، اور پھر کہا مثل نور ہی کمشکات المصباح، جیسے روشنی ہو طاق میں کوئی روشنی جا رہی ہو، اور المصباح فی الزجاجہ، یہ سارا روشنی کا معاملہ ہے، سارے کا سارا۔ یہ درخت، یہ جھیل میں جو پانی بہہ رہا ہے، آسمان، یہ بطخیں پیچھے آپ کو نظر آئیں گی، یہ ساری ایک انرجی سے کنیکٹڈ ہے، اور اس انرجی کا جو سپریم سورس ہے، روشنی ہے، لائٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ جو ہے وہ ہے۔ باقی پھر ایک اور جگہ جیسے آتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پھر آتا ہے کہ یہ روشنی کا چراغ، سراج منیرا۔ تو یہ سارا روشنی کا کھیل ہے، اور روشنی کی ارتقاء ہے، روشنی کی ٹرانسفارمیشن ہے، اور یہ میٹامورفسس ہے، یہ جو ایوولوشن ہے۔ جیسے کہ میں اکثر گرو رجنیش کا تذکرہ کرتا ہوں، جن کو اوشو بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ لاروے سے کوکون، اور کوکون سے کیٹرپلر، اور کیٹرپلر سے بٹرفلائی۔ کل میں ایک یہودی خاتون کی انرجی کے بارے میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ ان کے جو
روحانیت کا قبالہ کا فلسفہ ہے اس کی روشنی میں لکھی ہوئی. تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں اسے ڈریگن فلائی سے تعبیر کرتی ہوں، اور میں نے کسی دن اصل میں ڈریگن فلائی واقعی بن جانا ہے. وہ بالکل ٹھیک کہتی ہے. ڈریگن فلائی دیکھیں پانی سے شروع ہو کے زمین پہ اور پھر زمین سے آسمان کا سفر. تو یہ جو معاملہ ہے یہ سارا ٹرانسفارمیشن کا ہے. اسی کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ آپ کو جیسے کہ پتہ ہوگا کہ یہودیوں کا سال جو ہے یہ حضرت آدم سے انہوں نے شروع کیا، اور ان کی کوئی اپنا کیلکولیشنز کا طریقہ ہے، وہ بھی لونر حساب سے کرتے ہیں. 28 دن کا مہینہ ہوتا ہے، 11 دن یہ جو دوسرا کیلنڈر ہے اس سے کم ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو کسی طرح کوئی ایک اور مہینہ کر کے بھی شاید پورا کرتے ہیں. اس نے لکھا کہ میں جو ہوں یہ محسوس کرتی ہوں کہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے یہ بہت قریب آ گئی ہے. اس نے کہا کہ ہمارے یہودیوں کے نزدیک صرف 6 ملینیم ہے، اور 7واں ملینیم شروع ہونے میں اس وقت وہ کہہ رہی تھی کہ 5779واں سال چل رہا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ 220-21 سال باقی رہ گئے ہیں جو 7واں ملینیم ہے. اس کے نزدیک 7واں ملینیم جون سا ہے وہ سول کا ہے. ورڈ سول کو اکٹھا کرنے کی اب باتیں ہو رہی ہیں. وہ ڈائمینشن جون سی ہے بیسیکلی، وہ ڈائمینشن جنت اور دوزخ یا ہیئر آفٹر کی ڈائمینشن ہے، جس میں کہ یہ سول واپس چلے جائیں گے. یو سی اس طرح کر کے، اور وہ بات واقعی سمجھ میں آتی ہے. میں خیر یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی اس پہ کہ فلسفے کے 200 سال رہ گئے ہیں یا کتنے رہ گئے ہیں، لیکن میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ یہ معاملات کافی اب قریب پہنچ چکے ہیں، اور روح کی ٹرانسفارمیشن جو ان سی ہے، باڈی جو اسے بلاک کر رہی ہے، جو روحانی یونیورسل روحانی ایکسیس ہماری بلاک ہو رہی ہے بیکاز آف دس فزیکل باڈی، یا ہمارے ٹریٹس، یا ہمارا کیریکٹر، یا ہماری انٹینشن، یا ہمارا کنڈکٹ لائک نیگیٹیوٹی، وہ اس کو خراب کر رہی ہے. اس آتھر کے نزدیک یہ بھی تھا کہ اس میں وہ جو روح کا فیز ہے اس میں میل اور فیمیل کا بھی اشتراک ہو جائے گا. اور اس نے ایک مثال دی تھی کہ ابھی سے فیمیلز کا رول جو پوری دنیا میں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ اب جو اپوزٹ پولز ہیں یہ اب آپس میں مل رہے ہیں. تو میری یہ سوچ ہے، میری یہ تھنکنگ ہے کہ ہمارے پاس اب جتنا بھی زندگیوں میں وقت باقی ہے، ہم اس کو اپنی روحانی زندگی کی پرورش میں لگا دیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ہرمٹ بن جائیں یا صوفیوں کی طرح بالکل آپ اپنی گھر کی ذمہ داریاں اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں. ویسے تو دیکھیں تبلیغی وہ بیچارے کر تو کچھ نہیں سکے، اور لیکن ان کا ہمیشہ لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ وہ چلوں پر جاتے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں چھوڑ جاتے ہیں، اور نہ جانے کس قسم کی وہ تبلیغ کر گئے ہیں. وہ بھی امیروں کے گند صاف کرنے پر زیادہ لگے ہوئے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں، دا بیسک سورس خدا تک پہنچنے کی، روحانی ایکسلنس کی، صرف اور صرف قرآن شریف اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اس کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے.
اور میں آپ کو بتاؤں کچھ عالموں کے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوا کہ وہ اس کو ایکسیس کرتے ہوئے اس کی ایکسلنس میں اس لیول تک پہنچ گئے جو لیول الٹیمیٹ کاسموس کے ساتھ تو انہیں لے گیا، لیکن انہوں نے اس میں اپنی حماقتیں کچھ فالوئنگ کی وجہ سے یا پتہ نہیں ان کو کیا مرض ہوا، جیسے میں ادھر مرزا غلام احمد کا تذکرہ کروں گا کہ ان کو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، غلطی انہوں نے ادھر کی جہاں ٹھیک ہے نبی ہونے کا تو نہیں، انہوں نے کہا مسیحا کا کہا اور کہا میں خدا سے ہم کلام ہوا، کمال ہے جی۔ اور یہ ساری افراتفری پھر پھیل گئی، یا تو آپ کسی کنکلوژن کی طرف جاتے، کچھ دلیل دیتے، کچھ سمجھاتے، آپ نے پھر وہ بیس قرآن شریف کو پکڑا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، ارشادات، احادیث ان کو پکڑا، اور آپ اس ایکسلنس میں کاسموس تک پہنچ گئے، اور آپ نے کہا کہ اب میں ہم کلام ہو گیا۔ تو اسی طرح جیسے ہمارے علامہ طاہر القادری صاحب کا بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے کہا ایسے ہوگا۔ اسی طرح اپنا یہ ہمارے جو پیر لوگ ہیں یہ بہت ساری اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جی کہ ہمیں فلاں بزرگ آئے خواب میں اور اس طرح کا ہوا معاملہ، بالکل اس طرح کی باتیں نہیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ یقیناً لائک ایک ایکسیپشنل زندگی تھی، لائک وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ترین اشخاص میں سے، پیغمبروں میں سے، اور رحمت للعالمین کا درجہ دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَيِّ خَلْقٍ عَظِيمٍ بھی ان کے لیے سورہ القلم میں جیسے کہ آیا ہے کہ ایک عظیم شخص، لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ یو سی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن شریف میں کوئی دو جگہ ان کا عام انسانوں کی طرح بشر ہونے کا بھی حوالہ آیا ہے، دو صورتوں میں قرآن شریف میں، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ دو آیتوں میں، سورہ کاف میں اور سورہ فصلت میں دو جگہ یہ آیا ہے کہ مجھے بھی احکام خدا باری تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح ملتے ہیں جس طرح کہ آپ لوگوں کو ملتے ہیں۔ اب معراج شریف کا جیسے واقعہ ہے اور جیسے کہ باقی کچھ ان معاملات میں جیسے ان پہ وحی اترتی تھی اور وحی کے ذریعے رب تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتے تھے، تو یہ سارا کا سارا مسئلہ جون سا ہے یہ روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نفسانی جو ہماری خواہشات ہیں، جو ہمارے نفسانی نفس جس کو صوفی تزکیہ نفس کا بھی تذکرہ کرتے تھے، اور یہ ہمیں اس روحانی ایکسیس سے روکتا ہے جس پہ پہنچنا ہمارا دراصل مقصد ہے۔ اس سے پہنچنے کے لیے صرف اور صرف پیار، محبت اور سچائی کی ضرورت ہے، اور اس کے مخالف ہے یہ لالچ، حسد، غصہ، انتقام اور جھوٹ۔ ہماری زندگیوں میں جتنے مسائل اس وقت ہیں وہ سارے کے سارے مسئلے جو ان سے ہیں وہ اس جھوٹ،
اس دھوکے، اس فریب اور اس فراڈ کے ہیں۔ اور ہماری زندگیاں دیکھا جائے تو ایک اتنی میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورتی ہے چاروں طرف، اور اتنا میں سمجھتا ہوں میں آپ کو تھوڑا سا دوسری سائڈ کے بھی اس کی چیزیں دکھاتا ہوں۔ اتنے خوبصورت مناظر ہیں، اتنی خوبصورت زندگی ہے، صرف اور صرف اس زندگی کو جشن سمجھنے کے لیے آپ کو سچ بولنے کی ضرورت ہے، آپ کو پیار محبت کی ضرورت ہے۔ یہ زندگی جون سا اس کا فانی ہونے کا سلسلہ ہے، وہ جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب جسم چلا جاتا ہے تو وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور روح آزاد ہو جاتی ہے۔ میں کل پڑھ رہا تھا کہ واشنگٹن ریاست نے کوئی بل پاس کیا ہے جس میں کہ ڈیڈ باڈی کو کمپوسٹ کرنے کو قانونی قرار دے دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے والنٹیئر کیا تھا کہ ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کی کھاد بنا دی جائے، تو وہ کوئی انہوں نے کہا ہے کہ 5-10 دن کا پروسیس ہوگا، اور اس کے بعد جو ان سے ہے وہ ہم سے وہ کھاد کے لیے لے سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے 9ویں کا ختم ہوتا ہے، مرگ کوئی بھی شخص کی ہوتی ہے اس کے بعد۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک روسی مدیر کی روحانیت پر کتاب تھی، اور اس نے لکھا ہوا تھا کہ ہمارے سینکڑوں سالوں سے ایک ٹریڈیشن 9ویں کی چلی آئی ہے کہ ہم 9 دن تک جو شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے ہم اس کی 9 دن تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے رحم و کرم اور مغفرت کا معاملہ رب تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک روح پوری طرح اس جسم کو چھوڑنے میں 9 دن لیتی ہے، لہٰذا ان کا یہ ہے کہ ہم اس دوران تک اس کا جسم کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو زوریسٹرین ہیں، پارسی لوگ ہیں، پارسی لوگ تو میں ادھر کراچی میں دیکھتا تھا، ادھر ٹاور تھا ان کا بنا ہوا، تو وہ ڈیڈ باڈی کو اوپر ولچرز کے لیے ڈال دیتے تھے۔ یہ چیزیں جون سی ہیں اتنی، میں کہتا ہوں آئی وش میں کوئی عید کے بعد کوئی اس طرح کا سلسلہ کروں گا جس میں کہ میں آپ کے کوئی براہ راست سوالوں کے بھی جواب دے سکوں۔ میں دراصل کسی قسم کی کنٹروورسی میں نہیں بالکل بھی پڑھنا چاہتا، میں ایک بہت سادہ آدمی ہوں اور میں چیزوں کو بہت سادہ طریقے سے لیتا ہوں، اور قدرت کو سمجھنا جون سا ہے یہ دنیا کا آسان ترین کام ہے، آسان ترین کام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن شریف پڑھ لیں، آپ کوئی ترجمہ کے ساتھ ہی آپ دل لگا کے پڑھیں، آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی کہ یہ معاملات ہیں کیا، کدھر تک کیسے پہنچے ہیں۔ اگلے دن مجھے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ جی قرآن شریف میں ہے یہ یہود و نصارہ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ اپنی کریشن یا مخلوق کے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں کہا وہ اس طرح قرآن شریف میں آیا ہے کہ وہ جھٹلا رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف کو، حالانکہ ان پر بھی
اسی طرح حضرت موسیٰ اور تورات آئی، تو اس گروپ کا کہا ہے کہ ایک وہ گروہ بندی کر رہے ہیں جس میں وہ اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا اس کو سازش کے ضمن میں لیا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم سب آزاد ہیں بالکل، ہمارا رابطہ سب کا خدا کے ساتھ ہے، ایک ایک چیز کائنات میں جو موجود ہے اس کا رابطہ جون سا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ایک ہی انرجی کی فورس ہے جس کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہیں، ایک یونیورسل سول ہے جس کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس رسی کو مضبوطی سے آپ پکڑی رکھیں۔ یہ رسی از دا ڈیوائن فورس جس کے ساتھ ہر ایک چیز کنیکٹڈ ہے، اور ہمارا مسئلہ خراب کدھر سے ہوتا ہے؟ فرض کریں میں آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں نے پچھلی دفعہ آپ کو کہا تھا کہ آپ میں سے اگر کوئی 1,00,000 لوگ بھی میرے ساتھ یوٹیوب میں یا فیس بک پر میرے ساتھ جڑ جائیں تو ہم اپنے مقصد پورے کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف پائٹی، ان ٹرمز آف اسپرچل انلائٹنمنٹ۔ ٹھیک ہے جی، کوئی لیڈر نہیں ہوگا، ہم سارے وزیر اعظم، ہم سارے بادشاہ، ہم سارے روحانی پیر۔ ٹھیک ہے، اگر میں نے اندھیروں میں بھی کوئی سپنے دیکھیں تو وہ میرے اپنے ہیں، اور اگر میں نے روشنیوں میں جو بصیرت حاصل کی وہ میری اپنی ہے۔ میں کیسے، مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی جب اللہ تعالیٰ نے سوورینٹی اپنے پاس رکھ لی اور لا شریک کا اس میں کہا کہ کوئی اس میں شریک بنے، وہ یونٹی جون سی ہے، اور اس میں جو رب تعالیٰ کی سپریمیسی ہے یا سوورینٹی ہے اس میں کوئی حصے دار بھی نہیں ہے۔ تو ہم کیسے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر اور وہ کہہ دے جی کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 جگہ قرآن شریف میں باقاعدہ آیا ہے کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں انسان ہوں بالکل آپ کی طرح، میں بھی خدا کے حکم کے تابع ہوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت اعلیٰ درجہ اور سٹیٹس ہے، ان کی ایکسٹریم اسپرچویلٹی کا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ان جتنا ایکسٹریملی اسپرچول شخص اس ایکسلنس پہ آج تک نہیں کوئی پہنچا۔ انہوں نے یہ کہا اور اس کو ثابت کیا کہ میں پیغمبر ہوں، اور جیسے وہ معراج شریف پر گئے یا ان کو جبرائیل کے تھرو وحی آتی تھی کہ یہ ہدایت کا معاملہ مجھے بتایا گیا ہے، لیکن انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں بادشاہ ہوں یا مطلب کوئی اس قسم کی اندھی تقلید کا جو ہم عام دنیا میں دیکھتے ہیں۔ بہت مجھے افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ مطلب ادھر ایک جو اتھارٹی ہم کوئی بھی اتھارٹی ایکسیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک لمیٹڈ سکوپ ہے۔ میئر ہے ادھر، گورنر ہے نیو جرسی اسٹیٹ کا، ایک لمیٹڈ سکوپ میں ہم اس کو اپنے کیوں ایڈمنسٹریٹو رائٹس اس کو دے رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں جو ٹویٹر اور جو فیس بک یا سوشل میڈیا پہ جو بکواسیات دیکھتا ہوں ان سیاسی لیڈروں کو، یا جن کو طاہر القادری صاحب سیاسی گماشتے کہتے ہیں، مجھے حیرانگی ہوتی ہے،
بہت زیادہ مجھے حیران کیا. اور رمضان کے مہینے کوئی فردوس عاشق امان کے چہرے پر تبصرے کر رہا ہے, کوئی مریم کے چہرے پہ تبصرے کر رہا ہے, کوئی عمران خان کا بٹوکس کے استعمال پہ. پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. آپ میرا کل کا بلاگ پلیز ضرور پڑھیں. امریکہ میں بھی یہ ڈیموکریسی میں بیماری ہے. پارٹی بازی میں نشے کی حد تک وہ لوگ آگے چلے گئے ہیں, اور اس میں آ کر وہ میں نے کل ایک کوٹ کیا تھا ہارورڈ کے لاء پروفیسر کو, اس میں آ کر ریپبلکن ٹروتھ ہو گیا ہے, ڈیموکریٹک ٹروتھ ہو گیا ہے, اب ایک سنی ٹروتھ ہے, ایک شیعہ ٹروتھ ہے, ٹھیک ہے جی, ایک احمدی ٹروتھ ہے. ایسے اشرف المخلوقات کدھر چلا گیا؟ مطلب سمجھ نہیں آتی. حضرت آدم کو ان کی غلطی یہی تھی کہ ان کو یہ اللہ پاک نے اپنے سارے نام سکھائے تھے, 99 نام جو ہیں سارے سکھائے تھے, اور وہ یہ نام بھول گئے. ان کی غلطی یہ ہے. آپ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کا ورد کیا, آپ رب کے قریب پہنچ جائیں. یہ میں آپ کو شرطیائی بتا رہا ہوں. وہ ساری کوالٹیز رب تعالیٰ نے کہا میں نے اپنے امیج میں آپ کو بنایا. آپ میں ساری کریکشنز ہو سکتی ہیں, آپ میں وہ ساری ایکسلنس کو آپ پہنچ سکتے ہیں. آپ نے اس کو صرف اور صرف اپنا ہدف بنانا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہدف آپ نے بنا لیا جی, گھر ہونا چاہیے میرا, گاڑی ہونی چاہیے جی میری, ٹھیک ہے جی. ہدف آپ نے بنا لیا کہ میں نے صدر بننا ہے, میں نے وزیر اعظم بننا ہے, میں نے ایم پی اے بننا ہے, میں نے ایم این اے بننا ہے. ہدف یہ نہیں بنایا کہ میں نے وہ کردار اسوہ حسنہ والا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا وہ کردار نہیں اپنانا اس روح کی ایکسلنس کا. یا تو آپ مجھے ثابت کریں گے یہ باڈی نے آگے جانا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ واشنگٹن اسٹیٹ میں وہ اس کی کھاد بنانے کا فیصلہ ہو گیا ہے, اور جو اس وقت 3 قسم کے مراوجہ ہیں. ایک گریو کا, اس کا منیمم $8,000 خرچ ہے, کیریمیشن کا جلانے دینے کا کوئی $7,000 ہے, تو کھاد کا انہوں نے کہا جی $6,000 ہوگا, اور پھر وہ آپ کو ڈبے میں بند کھاد دے دیں گے, پھر آپ نے جو کچھ بھی اس کا کرنا ہے آپ کر لیں. یہ ہے جی باڈی کے ساتھ جو کر رہے ہیں. یا پارسی جیسے اوپر وہ ٹاور پہ پھینک دیتے ہیں تاکہ اسے ولچرز گرد کھائیں. یو سی, یہ ہے سارا سلسلہ. یہ ہے حق سچ اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بہت سادہ. یا تو آپ کہیں جی ہم نے مرنا ہی نہیں ہے, یہ بھی چیز ایسی نہیں ہے. ایجنگ تو ہو رہی ہے, دیکھیں آپ بڑھاپے کو بھی نہیں روک پا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کو باقاعدہ کنٹروورشل بنا رہے ہیں بجائے اس کے کہ اس سے سیکھیں. مہاتر 92-93 سال کا ہے, وہ تو کوئی بٹوکس نہیں لگاتا, اس کو تو کوئی بیوٹی کی نہیں پڑی ہے. ادھر میں نے دیکھا ہے 80 90 سال کے اکثر امریکی گاڑیاں چلائی پھرتے ہیں, اور ہمارا سینیٹر اس دن نیو جرسی کا ایک جو مجھے ملا وہ کوئی 75 سال کی عمر کا تھا. یہ سارے نفس کے معاملات ہیں, تزکیہ نفس کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اس نور کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے. میں بار بار کہتا ہوں اللہ نور السماوات والارض, اور ہماری ساری ہیلنگ جو سی ہے, ہماری ساری بیماریاں جو سی ہیں. میں اب آدھا گھنٹہ ہو رہا ہے میرا, زیادہ ہوتا ہے کہ پھر اتنی بڑی ویڈیو آپ سے دیکھی نہیں جاتی ہے. اگلی دفعہ انشاءاللہ میں روحانی علاج پر مزید آپ سے اس چیز کے بارے میں روشنی ڈالوں گا کہ کیسے آپ اپنی روح کو باڈی میں اجاگر کر کے پرومیننس دے کے
जौन सा है जिस्म से बीमारियों को दूर कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें और अल्लाह ताला आपको रमज़ान के आखिरी अशरे की इबादत की तौफीक अता फरमाए। मुझ गुनाहगार के लिए भी दुआ करें, मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रोशनी से नवाजे, अपने इस नूर से नवाजे जो हमारी रूह की रोशनी है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।